ویلکم ٹو چنبل ٹی وی۔ ایک جنگل میں ایک کبوتر رہتا تھا۔ اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اس کے باپ کا ایک پھلوں کا باغ تھا۔ وہ سب ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن کبوتر کا باپ اپنی گھر والی سے کہنے لگا، اس دفعہ باغ میں کافی نقصان ہو گیا ہے۔ گھر بنانا بہت مشکل ہے۔ میں کہیں سے قرضے کا پتہ کرنے جا رہا ہوں۔ کبوتر کا باپ پھر گھر سے چلا گیا۔ کبوتر یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ باغ میں گیا اور وہاں پر کام کرنے والے ایک پرندے سے پوچھا کہ باغ میں نقصان کیسے ہوا۔ سب کچھ تو ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر اس نے کبوتر کو بتایا کہ اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئی۔ گرمی کافی تھی۔ پورے سال میں صرف کچھ دن بارشیں ہوئی ہیں۔ اتنا سا پانی باغ کے پھلوں کے لیے ناکافی تھا، جس وجہ سے اس پورے سال باغ میں پھلوں کی تعداد بہت کم رہی۔ کبوتر بھی اپنے باغ سے اڑا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا باپ گھر نہیں تھا۔ وہ قرضہ لینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ رات کو اس کا باپ واپس آیا اور کھانا کھائے بغیر ہی اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ کبوتر اپنے باپ کی پریشانی سے بہت دکھی ہوا۔ صبح ہوئی تو کبوتر پھر باہر آیا اور ایک جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک کوے سے ہوئی۔ اس نے کبوتر سے پوچھا، او کبوتر بیٹا، کہاں جا رہے ہو صبح صبح؟ کبوتر نے اسے کہا، ہمارے باغ میں پھل نہیں لگ رہے۔ اس کا کوئی حل تلاش کرنے آیا ہوں اس جنگل میں۔ کوے نے کہا، میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم ایسا کرو کہ مٹھو کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے اسے کچھ پتا ہو۔ کبوتر بھی مٹھو کی طرف چلا گیا۔ مٹھو نے کبوتر سے پوچھا، کیسے ہو تم؟ اور تمہارے باپ کا کیا حال ہے؟ تمہارا باپ کہاں ہوتا ہے؟ کچھ دنوں سے نظر نہیں آیا۔ کبوتر نے مٹھو سے پوچھا، آپ جانتے ہو میرے باپ کو؟ مٹھو نے جواب دیا، ہاں، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ تم سناؤ، کیسے آنا ہوا؟ کبوتر نے اپنے باپ کی ساری پریشانی مٹھو کو بتائی۔ مٹھو نے کبوتر سے کہا، آؤ ہم پہلے تمہارے باغ کی طرف چلتے ہیں۔ دونوں پھر باغ کی طرف چلے گئے۔ باغ میں جا کر مٹھو نے پھلوں کو غور سے دیکھا۔ پورے باغ کو دیکھنے کے بعد کبوتر کو لے کر اس کے گھر چلا گیا۔ مٹھو کبوتر کے باپ کو لے کر پھر باغ میں آ گیا اور اس سے کہنے لگا، میں نے تمہارے باغ کو دیکھا ہے۔ ابھی پھل پوری طرح سے تیار نہیں ہوئے جو خراب ہو جائیں۔ اگر ہم ان کو بھرپور پانی دیں تو تمہارے باغ کے پھلوں کو بچا سکتے ہیں۔ کبوتر کے باپ نے پھر مٹھو سے کہا، بارش تو آ نہیں رہی، ہم اس کو پانی کہاں سے دیں گے؟ مٹھو نے کہا، میں پہلے شہر کے باغوں میں جاتا رہا ہوں۔ وہاں میں نے انسانوں کو ندی سے پانی لگاتے دیکھا ہے۔ کیوں نہ ہم بھی ندی کا پانی اپنے باغ کو دیں اور اپنے پھلوں کو خراب ہونے سے بچا لیں۔ وہ دونوں پھر ندی کی طرف چلے گئے اور وہاں سے پانی اپنے باغ کی طرف چھوڑ دیا۔ 3 دن لگاتار پانی دیا۔ کچھ دنوں بعد باغ میں پھر سے ہریالی ہو گئی۔ کبوتر بھی اپنے باغ میں پہنچ گیا۔ کبوتر نے بھی باغ کے پھلوں کو بچانے کے لیے بہت محنت کی۔ دن ہو یا رات کبوتر اپنے گھر نہ گیا۔ وہ ہر وقت اسی کوشش میں رہا کہ اس دفعہ باغ کے پھل خراب نہ ہوں۔ 3 ماہ کی سخت محنت کے بعد باغ کے پھل تیار ہو گئے۔ ان پھلوں سے ان کو اچھی آمدنی ہوئی۔ کبوتر کا باپ بہت خوش تھا کہ اس کو قرضہ نہیں دینا پڑا۔ اس نے
اپنے بیٹے کبوتر کو شاباش دی کیونکہ کبوتر نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ پھر ان کے پاس مٹھو بھی آ گیا۔ کبوتر نے مٹھو کا شکریہ ادا کیا تو مٹھو نے کبوتر سے کہا، کبھی بھی زندگی میں مشکل وقت آ جائے تو گھبرانے اور پریشان ہونے کی بجائے اس مشکل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔